Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 113۔ پچھلے تمام اسباق میں ہم تجوید کے تمام قواعد جو بیسک قواعد ہوتے ہیں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ حروف مستعلیہ، مد متصل، مد منفصل یعنی کہ بڑی مد اور چھوٹی مد، حروف قلقلہ، غنہ اور اخفا میں فرق، نون ساکن اور تنوین کے تمام قواعد کو ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم یعنی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے جو ہم نے قواعد جانے، اخفا، اقلاب، ادغام، اظہار، میں نے نہایت ہی آسان حروف میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو نئے دیکھنے والے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا جو سبق ہے وہ سب سے پہلے مل سکے۔ آج کے سبق میں ہم سلو پڑھیں گے، یعنی کہ ایک ایک لفظ کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو تجوید کی سمجھ آ گئی ہے لیکن لفظ پڑھنے نہیں آتے۔ تو میں آج کے سبق میں ایک ایک لفظ پڑھوں گی، آپ نے اس کو میرے پیچھے پیچھے دہرانا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ، یہاں پہ آپ جھٹکا دیں گے، حمزہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں مینشن کر رہی ہوں یہاں پہ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فی الخیرات۔ اب یہ تو یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے اور جو تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے جزم میں تبدیل کر دینا ہے، تو خیرات پڑھا جائے گا۔ فی الخیرات وَأُولَئِکَ من الصالحین وَمَا يَفْعَلُوا من خیر فلن یکفروہ۔ تو ہے تو یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے، تو جو پیش ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، تو یعنی کہ ہا ساکن بن جائے گی، جس کو ہم ہائے ساکنہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، حالت وقف میں ہا کو ساکن کر دینا ہے، یکفروہ۔ واللہ علیم بالمتقین۔ اب میں نے سلو کر کے آپ کو پڑھ کے بتا دیے۔ اب یہاں پر جو 2-3 رول آئے ہیں نا، میں وہ آپ کے ساتھ مینشن کرتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، امہ پہ ہم نے غنہ کیا، میم کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید جب میم کے اوپر آتی ہے تو غنہ کیا جاتا ہے۔ ناک میں آواز جائے گی، امہ۔ آگے چلتے ہیں، قائمہ، قا پہ جو آپ کو یہ بڑی مد نظر آئی ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل، اس کی پہچان ہوتی ہے اس حمزہ سے۔ تو یہ مد کے بعد ہمارے پاس کیا آئی، حمزہ آئی، اٹ مینز یہ بڑی مد ہے، اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قائمہ توئیں، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو تنوین کے بعد یا آ گیا ہے، یعنی کہ یرملون کا یا را میم، لام واو نون اگر تنوین کے بعد آ جاتے ہیں
تو وہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے. پچھلی والی ویڈیوز میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے, یہاں پہ میں صرف رول مینشن کر رہی ہوں. تو یہاں پہ ہم ادغام کریں گے, توئیں ادغام مع الغنہ یعنی کہ گنہ کے ساتھ ملائیں گے. توئیں ناک میں آواز چلی جائے گی, توئیں یتلونا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے جو جزم کے ساتھ حمزہ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس اظہار آیا تھا. نون ساکن اور نون تنوین کا رول اظہار, یعنی کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے, یعنی کہ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر یہ والی علامت ہوتی ہے, یہ جزم کی علامت ہوتی ہے, ساکن کی علامت ہوتی ہے. تو حمزہ ہا, عین ہا, غین خا آ جائے تو وہاں پر آپ نے نون کو ظاہر کر کے, یعنی کہ اس کی ادائیگی جلدی سے کرنی ہے. آپ نے اس کو غنہ نہیں کرنا, صرف یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ نون ہے بس. یا نون زبر ین, یا نون زبر ین, اس طرح نہیں پڑھنا. ین یہ غنہ ہو جائے گا, یا یہ اخفا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ین ہونا فوری سے, ین کے بعد فوری سے ہو, ین ہونا. ٹھیک ہے, اگلی ورڈ میں ہمارا یہاں پہ اگلا جو لفظ ہے, اگلا جو حرف ہے, اس میں آیا تھا اخفا. نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے, یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے. تو نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ کیف آ گیا. تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ اخفا ہو رہا تھا. تو آپ اس کو پڑھیں گے منکری, منکری. ٹھیک ہے, فی الخیرات, خی جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے, موٹے حروف میں سے ہے, اس کو آپ نے ہیوی کر کے پڑھنا تھا, موٹا کر کے پڑھنا ہے. من صاد, موٹے حروف میں سے, اس کو بھی آپ نے ہیوی کر کے یعنی کہ پاؤٹ کے ساتھ پڑھنا تھا. یہاں پر بھی خا حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے, تو خیرین, خیرین پڑھیں گے. ٹھیک ہے, فَلَن, یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے, ادغام مع الغنہ. تو غنہ کے نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے, تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادغام مع الغنہ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم ادغام کیسے کریں گے؟ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ. یہاں پر اقلاب ہو رہا تھا. اقلاب نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے, صرف ایک لفظ با, اگر با آ جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے وہاں پر تنوین کی آواز کو میم میں تبدیل کر دینا ہے. یہاں پہ ہم من نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے مم. علیم بالمتقین. امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے رول میں نے اس لیے ریوائز کروائے ہیں تاکہ آپ لوگ بھولیں نہیں. کچھ دن ہم سلو پڑھیں گے, ایک ایک لفظ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آتی جائے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.